اس قوم کے لیے، ملت کے لیے، دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے، تو بس اس کرنے کے جذبے میں وہ جذبہ وہاں سے شروع ہوا تھا. یہ الحمدللہ وہ نہیں ہے جو زبردستی والا الحمدللہ ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو دل سے نکلتا ہے. ہمارے ہاں مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جب ایج فیلوز شادی کرتے ہیں. نہیں وہ سر پہ نہیں چڑھ جاتے پھر؟ میں بتاتا ہوں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید سمر احمد اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار صاحب. آج اتوار کا دن ہے اور ہم نے ایک نشست ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جس بھی جگہ موجود ہیں تشریف لے آئیں، ہم کچھ انٹرویو کنڈکٹ کر لیں. یہ انٹرویو اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے جس کے اندر ہم قیمتی لوگوں کو، نوبل لوگوں کو، ان لوگوں کو جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں، جو روشنی کے نشان ہیں، مینارہ نور ہیں، پہاڑی کے چراغ ہیں، ان جن کی زندگیوں سے ہم لے کے اپنی زندگیوں کے اندر ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، ان سے انٹرویوز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو افتخار صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ساری زندگی کے اندر ہارڈ شپس دیکھی ہیں، نیچے سے اوپر تک کا سفر کیا ہے، اسٹرگلنگ فیز سے ایک سسٹینیبل گروتھ ماڈل تک وہ اپنی زندگی کو لائے ہیں، تو وہ بھی پوچھیں گے. اور بنیادی طور پہ افتخار صاحب ایک استاد ہیں، اپنا ادارہ ایجوٹینرز کے نام سے چلا رہے ہیں. اور ایجوٹینرز کا مطلب ہے جس کے اندر ایجوکیشن بھی ہو اور انٹرٹینمنٹ بھی ہو، یعنی لرننگ ہو مزے کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ. اس کے علاوہ یہ لاہور کے جو اہم اساتذہ ہیں وہ اساتذہ جو ایم ڈی کیٹ اور ای کیٹ کے لیے پریپریشن کرواتے ہیں ان میں سے ایک ہیں. تو آپ اپنے بچوں کے داخلے کے لیے اور اگر انٹری ٹیسٹ کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں تب بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہم افتخار صاحب سے پوچھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ جی سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کیا ہارڈ شپس دیکھی، کیا حالات تھے، وہ مختصراً بتا دیں. اس کے بعد ہم اپنے مرکزی ٹاپک یعنی ہیپی میٹریمونیل لائف، خوشگوار ازدواجی زندگی، پرسکون گھر، اس پہ آ جائیں گے. جناب افتخار صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمر بھائی، آپ کا جزاک اللہ، آپ نے اس قابل سمجھا. زندگی تو بہت لمبی ہے آپ کو پتہ ہے، اور بہت ساری اس میں محنت ہے، اسٹرگل ہے، کوشش ہے. میں شروع کرتا ہوں جی حفظ سے. میں نے حفظ کیا سب سے پہلے، اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حفظ سے پہلے والی جو زندگی تھی پرائمری تک کی، وہ شاید اتنی اہم نہیں تھی، بس وہ تھی، گزر گئی. لیکن حفظ میں مجھے ایسے استاد ملے، ایسے لوگ ملے جو واقعی مربی اور مینٹور کہلاتے تھے، جن کا ایک چرچا تھا، اور میری لائف میں آج تک اس کے اثرات ہیں. یعنی پیچھے مڑ کے جب میں دیکھتا ہوں کہ میری تربیت کس نے کی، لوگوں کی عزت کرنا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ایک جو بھی مورل ویلیوز ہیں، نارمز، ویلیوز، اخلاقی اقدار جو بھی ہیں، یہ میں نے کہاں سے سیکھی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میں نے 5 سال مدرسے میں گزارے، یعنی حفظ اور حفظ کے بعد جو مدرسے میں دینی تعلیم کے لیے، وہ 5 سال میرے بڑے یادگار تھے. 97 سے لے کر اور 2002 تک میں نے مدرسے کی تعلیم حاصل کی. اس میں حفظ بھی شامل ہے، اس میں درس نظامی ہمارے ہاں مشہور ہے، تو وہ کیا، احادیث پڑھی. وہاں سے لوگ ملنا شروع ہوئے، بڑے ویژن والے لوگ، بڑے لوگ ملنا شروع ہوئے. پھر ایک بڑے لوگوں سے ملنے کا، سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا. اور پھر اس کے بعد 2002 کے بعد میں جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں اس کے اندر آ گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلاتے یہاں تک پہنچ گیا. تو آپ نے پہلی جاب جو مجھے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے شروع کی اقرا ہاسپٹل میں بطور جی ایک ریسیپشنسٹ کے طور پہ، نائٹ جاب تھی میری. میں زندگی میں پہلی جاب تھی. اس سے پہلے میں ہوم ٹیوشنز پڑھاتا تھا. چونکہ میں حافظ بھی تھا تو بچوں کو گھر جا کے حفظ بھی کرواتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو اسکول کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ہوم ٹیوشن دیتا تھا گھر پہ. تو چونکہ آپ نے جیسے ڈسکس بھی کیا کہ بہت زیادہ اسٹرگلنگ لائف ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے.
2006 میں میں نے جو ہے وہ پہلی جاب شروع کی اور وہ نائٹ جاب تھی. میں اس وقت فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. میں صبح گورنمنٹ کالج GCT میں پڑھتا تھا اور شام کو اکیڈمی جاتا تھا اور رات کو میں جاب کرتا تھا. تو نائٹ جاب تھی جی. ایک ریسیپشنسٹ کے طور پہ مجھے ایک بات میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا بڑی، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنی بھی عزت ہے وہ قرآن سے ہے. یعنی مجھے جتنی بھی عزت ملی ہے، جتنا مقام ملا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو آج دیا وہ قرآن کی برکت سے. میں جاب کر رہا تھا. فرسٹ منتھ جب مجھے سیلری ملی، میری عادت تھی چونکہ نائٹ جاب تھی تو فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو فجر کی نماز پڑھ کے میں ہاسپٹل کے اندر چلتے ہوئے قرآن پڑھتا تھا. جو حافظ ہیں تو ڈیلی پڑھتے ہیں قرآن پاک صبح، تو وہ آدھا پارہ میں تلاوت کرتا تھا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے قرآن پاک بھی اچھا پڑھنا آتا ہے. تو وہ جو پیشنٹس اور لوگ وہاں پہ سنتے تھے، ڈاکٹرز، نرسز، ایون کبھی کبھی ہمارے آنر بھی آتے تھے، وہ بھی بیٹھ کے سنتے تھے. تو ایک دن چونکہ میرے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا تو کوئی یہ طے نہیں کر پاتا تھا کہ یہ حافظ ہیں یا نہیں. تو جب میں سیلری لینے گیا تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ حافظ ہیں؟ میں نے کہا جی. تو انہوں نے اکاؤنٹنٹ کو فون کیا کہ جی ان کی سیلری میں 1000 روپیز ایڈ کر دیں حفظ کا. اچھا. تو یہ بات بتانی بہت ضروری تھی کیونکہ قرآن کی برکت سے. اور میں آپ کو بتاؤں میری پوری نائٹ کی جو 12 گھنٹے کی مجھے سیلری ملتی تھی وہ 3000 روپیہ ملتی تھی اس وقت. 3000. اچھا. اور انہوں نے 1000 ایڈ کر دیا، وہ 4000 ہو گئی. مطلب 25% اضافہ. ہاں 4000 روپیہ ہو گیا. تو یہ پہلی میری جاب تھی. وہاں سے لے کے اور پھر سفر یہاں تک کا، اگر یہ آخری سوال ہو جو تاکہ ہم اپنے مرکزی موضوع کی طرف چلے جائیں، تو وہاں ریسیپشنسٹ سے لے کے اور پھر ایک CEO بننے تک کا یا ایک انٹرپرینور بننے تک کا جو سفر ہے اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. شاید ہمیں آڈینس کو بھی اور ویورز کو بھی اس میں سے بہت ساری چیزیں مل جائیں کہ نتھنگ سے اور کیا کہہ لیجیے کچھ نہ Something کہہ لیں. ہاں سمتھنگ تک کا سفر. سر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں ویژنری لوگوں میں بیٹھا تھا، بچپن گزارا تھا، پروڈکٹیو لوگوں میں بیٹھتا تھا، بڑے بڑے شیوخ تھے وہ، ان کے ساتھ میرا بچپن گزرا. تو اس لیے ایک ویژن مل گیا تھا کچھ بڑا کرنے کا، کچھ کر دکھانے کا جذبہ تھا. تو جب میں ریسیپشن پہ بھی بیٹھتا تھا تو میں پڑھتا تھا. یعنی میں نے ریسیپشن پہ بیٹھ کے اس کو پرماننٹ جاب نہیں بنا لی. یعنی میں نے جب وہ ریسیپشن چھوڑی تو میں اچھا خاصا ارن کرتا تھا وہاں سے. 2012 میں میں نے وہ جاب چھوڑی، میں وہاں سے اچھا خاصا ارن کرتا تھا. اور یعنی برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ جوتے، اس طرح کیا ارننگ تھی وہاں پہ. لیکن وہ مقصد نہیں تھا، وہ بس میں نے فرسٹ ایئر سے لے کر ماسٹر تک وہاں پر بیٹھ کے پڑھا اس نائٹ جاب کے ساتھ ساتھ. لیکن ویژن یہی تھا کہ کچھ بڑا کرنا ہے، اپنا ادارہ بنانا ہے، اپنی دنیا آباد کرنی ہے نا. کچھ اس قوم میں، کچھ اس قوم کے لیے، ملت کے لیے، دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو بس اس کرنے کے جذبے میں وہ جذبہ وہاں سے شروع ہوا تھا، مدرسے سے جاب، اور جاب سے پھر جو ہے وہ 2015 میں ایجوٹینرز بن گیا الحمدللہ. تو ایجوٹینرز نے پھر میرا خواب پورا کیا اور الحمدللہ آج ایجوٹینرز کو 8.5 سال ہو گئے ہیں اور دن بدن آگے کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے. شادی کب ہوئی آپ؟ شادی 2019 کو ہوئی جی، 22 نومبر 2019. اور آپ کی شادی میں ہم شریک تھے. تحریم اور میں ان کی شادی میں شریک تھے. تو 2019 میں ان کی شادی ہوئی اور اس کے بعد سے لے کے اب یہ 4 سال کا تقریباً سفر ہے جو یہ طے کر چکے ہیں. اور ہماری سوسائٹی کے اندر جو شادیاں خراب نارملی ہونا شروع ہوتی ہیں وہ پہلے 2 سالوں میں، اور اس کے بعد طلاقوں کی شرح 4 سے 5 یعنی 3 سے 5 سال تک کے اندر ہے. پھر 4 سال کا انکار ایک خوبصورت سفر ہے. مطمئن ہے جی اپنی شادی؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ الحمدللہ وہ نہیں ہے جو زبردستی والا الحمدللہ ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو دل سے نکلتا ہے. اور الحمدللہ ہی علی کل حال وہ والا الحمدللہ ہے. تو اچھا رہا سفر. تو کیوں اچھا رہا؟ دیکھیے، میں ہر انسان سوچتا ہے کہ میری بیوی اس طرح کی ہو، ہر لڑکی سوچتی ہے میرا شوہر اس طرح کا ہو.
میں سوچتا تھا جیسا میں سوچتا تھا میری بیوی بالکل ویسی ہے, اچھا 100%, بلکہ 110 ویسی ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جیسا میں سوچتا تھا کہ یار میری جو بیوی ہوگی وہ ایسی ہوگی, وہ بالکل ویسی ہی ہیں. نہیں, یہ آپ پہلے سے ان کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ نہیں, پہلے سے نہیں جانتے تھے, لیکن لیکن مطلب بھائی ایک اتفاق ہو گیا یہ. اتفاق ہو گیا. اچھا, اتفاق اگر ہو گیا. لیکن وہ آپ کی 100% آپ کے مطابق نہ ہوتی تو کیا حالات خراب ہو جاتے ہیں؟ نہیں, پھر بھی ہم دیکھیں نا, ہم تو پازیٹیو لوگ ہیں نا, مطلب مثبت لوگ ہیں, اور مثبت خیر بانٹنے والے, خیر سمیٹنے والے, تو ہم نے راستہ نکال آتا ہے. راستہ نکال لینا تھا نا کوئی نہ کوئی. اوکے جی. ہاں, تو لیکن اس کے باوجود میں دوبارہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 4 سال کی زندگی ہے, اس کے اندر ہم آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزری, تو ہمیں کیسے پتہ لگے کہ الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزری؟ تو یہ الحمدللہ کے پیچھے کوئی اصول ہوں گے, کوئی زندگی گزارنے کا آپ نے طریقہ مل جل کے نکالا ہوگا, تو اگر وہ پتہ لگ گیا تو شاید ہمیں فائدہ ہو جائے کچھ. جی سما بھائی, دیکھیے میں نے زندگی کا اصول یہ نکالا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہنا. کچھ نہیں کہنا؟ کوئی بھی بات یہ نہیں کہنا کہ ایسے کرو. نہیں, وہ سر پہ نہیں چڑھ جاتے پھر؟ میں بتاتا ہوں نا, کر کے دکھانا ہے. اچھا, لیڈ بائی ایگزامپل. ہاں, لیڈ بائی ایگزامپل. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھیں, تو میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں. میں پڑھوں گا, مسجد جاؤں گا, آؤں گا, لائٹ آن کروں گا, وہ خود ہی دیکھنا شروع ہو گئیں اور وہ اس طرف چل پڑی. جیسے وہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ کوشش کرو کہ تبلیغ کے لیے جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں پہ تمہیں اپنی زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے. بس ڈسپلن کی بات ہے. مثال کے طور پہ میں نے اپنے جوتے رکھنے ہیں, ایسے رکھنے ہیں, یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. بستر ہے, اپنا صبح اٹھے ہیں, اپنا بلینکٹ, اپنی رضائی جو بھی ہے اس کو طے کر کے لگا دیا, جھاڑ کے بچھا دیا. تو وہ چیزیں وہ انہوں نے دیکھی, بلکہ وہ کہتی ہیں کہ بھئی اتنے ویل ڈسپلن بندے سے میری شادی ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ تو وہ چیزیں پھر وہ بچوں کو بھی بتاتی ہیں کہ آپ بھی ایسے کیا کریں, بابا کی طرح جوتا وہاں رکھیں, بابا کی. یہ مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے کہنا نہیں پڑتا ان کو کہ بھئی بچوں کو یہ کہیں, وہ خود ہی کرتی ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے. ان کے اندر کوئی ایسی چیزیں جو آپ نے سیکھی ہوں؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ بھابھی بھی سنے گی. جی بالکل جی, وہ سنے, ان کو سنانے کے لیے. وہ بہت خوش مزاج ہیں, جو میں نے سیکھا ان سے کہ وہ خوش مزاجی, وہ ہر ایک سے گھل مل جاتی ہیں. ہر مطلب ایک سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر ایک سے مراد, ہاں کوئی پلیز وہ نہ لے, ہر ایک سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے مہمان ہے وہ, مثال کے طور پہ دیکھیں میری سسٹرز ہیں, نند اور بھابھی والا ریلیشن نہیں ہے, فرینڈشپ والا ریلیشن ہے. اور یہ میں نے بہت کم دیکھا ہے. یعنی میں نے اپنی مسز شاید پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ میری کوئی بیوی جو ہے وہ اپنی بھابھی کے ساتھ اتنی اٹیچ. میری بیوی میری بہن کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ. تو یہ چیزیں میں نے سیکھی ہیں کہ ایک تو خوش مزاج ہونا چاہیے, دوسرا نخرہ نہیں ہے ان میں, بالکل نخرہ نہیں ہے. لیکن نخرہ تو ایک لڑکی کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے. نہیں, وہ والا نخرہ نہیں. اچھا, وہ تو اس کو میں کہتا ہوں ادائیں. اچھا صحیح, وہ ادائیں ہیں جی. تو ادائیں تو ہونی چاہیے, اور ادائیں تو ہونی چاہیے, اور ادائیں تو ہر خاتون, ادائی تو عورت کا حسن ہے. واہ, تو صحیح. اچھا, یہ کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں سے غلطی ہوئی اپنی گزارتے ہوئے زندگی, لیکن اس کو آپ نے سیکھ کے اس کو ریکٹیفائی کر لیا, اس 4 سال کے عرصے میں ایسا بھی ہوا کچھ؟ ہم دونوں سے؟ جی, ہم دونوں سے آپس کے اندر. آپ کے نہیں, ابھی کوئی اس طرح سے چیز ذہن میں نہیں ہے کہ غلطی سے سیکھا ہو. نہیں, کوئی ایسا آپ کا بالکل سموتھ چل رہا ہے ریلیشن شپ؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا, کوئی لڑائی جھگڑا ایسا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ اگر ویورز کو, دیکھنے والوں کو پیغام دینا چاہیں پرسکون گھر کے لیے, تو کیا کریں وہ, ہم کیا کریں, سب کیا کریں کہ ہمارے جو گلیوں کے اندر, چوراہوں میں وہ انتشار اور وہ عدم سکون جو گھروں سے شروع ہوا ہے
وہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے. لوگ مطمئن نظر نہیں آتے اپنی زندگیوں سے, اور وہ ظاہر ہے کہ اپنی فیلڈز کے اندر بھی مطمئن نہیں ہوتے, پھر پروڈکٹیوٹی بھی نہیں دے سکتے. تو وہ کیا ایسا کریں, آخر پہ چند اگر باتیں آ جائیں ایسی جو ہم سیکھ سکیں کہ ہاں اپنے خوشگوار گھر کو حاصل کرنے کے لیے, پرسکون گھر کو حاصل کرنے کے لیے یہ کریں, تو پلیز. دیکھیں جی, تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں کرنا چاہتا ہوں. عورت محبت مانگتی ہے اور مرد عزت مانگتا ہے اس شادی شدہ زندگی کے اندر. اچھا ایک بات. دوسری بات, ہم جب عورت عزت نہیں چاہتی, نہیں مانگتی ہے لیکن اس کی جو ڈیمانڈ ہے نا لاڈ ہے. اچھا, محبت سے لاڈ کر لیں آپ مراد, ٹھیک ہے نا. عورت لاڈ کی بھوکی ہوتی ہے, وہ مانگتی ہے. اچھا مرد کیا مانگتا ہے کہ عزت مانگتا ہے نا, رسپیکٹ جس کو کہتے ہیں کہ جی بس میری چلے. یعنی عورت سینٹیمنٹل ہوتی ہے, مرد ایگوئسٹک ہوتا ہے. ایگوئسٹک ہوتا ہے, گڈ. اچھا ہمارے ہاں مسائل کہاں پیدا ہوتے ہیں, جب ایج فیلوز شادی کرتے ہیں. میرا نظریہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, بہت مطلب 1-2 سال کا ڈفرینس ہے جی. اچھا یہ عزت اور محبت لاڈ والا عنصر وہاں زیادہ پایا جاتا ہے جہاں ایج ڈفرینس زیادہ ہوگا. میری اور میری مسز کے درمیان 10 سال کا ایج ڈفرینس ہے, اور جب کبھی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں, میں یہ سوچتا ہوں کہ یار چھوٹی ہیں, مطلب 10 سال پیچھے ہیں میرے سے, کوئی بات نہیں چل جائے, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ میری بات اس لیے شاید مان لیتی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے سے 10 سال بڑے ہیں, ایکسپیرینس زیادہ ہوگا ان کا, یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. ایک رسپیکٹ والا, آپ جناب والا عنصر آ جاتا ہے. ہمارے پچھلے جو ہمارے بڑے بوڑھے گزرے ہیں, میرے والدین, آپ کے والدین کا تو نہیں مجھے پتہ, لیکن میرے والدین میں میری والدہ اور والد میں بھی تقریباً 12-13 سال کا فرق تھا. تو وہ بھی اس طرح سے زندگی گزاری کہ لاڈ میں اور کہہ لیجئے رسپیکٹ میں. تو جہاں ایج فیلو ہوتے ہیں نا, وہاں پھر مسائل ہوتے ہیں. اب تو تڑا, وہ آپ سے تو پر بھی آنے میں ٹائم نہیں لگتا. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ نصیحت ہے کہ ایج ڈفرینس تھوڑا سا ہونا چاہیے, کہ اس سے بڑے فوائد ہیں, اس کے بڑے فائدے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے اسپاؤس سے کوئی غلطی ہوتی ہے, آپ کے زوج سے کوئی غلطی ہوتی ہے, کوئی معاملہ ہوتا ہے, تو اس پر فوری ریئیکشن کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. کوئی بھی غلطی ہے اس پہ فوری ریئیکٹ مت کریں. ہاں اس کو اکیلے میں سمجھائیں گے تو رشتہ اچھا گزرے گا, محفل میں سمجھائیں گے تو میرا خیال ہے اس سے بگاڑ پیدا ہوگا. ہر بندے کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. تو یہ 2 باتیں میرا خیال ہے میرے نقطہ نظر میں اچھا ہیں. میرا خیال کے اندر اگر میں اس میں ایک لائن اضافہ کروں, آپ رہنمائی فرما دیں کہ سمجھانے سے زیادہ اگر بتائیں گے تو شاید وہ ایگوئسٹک نہ بنے اس کے لیے. جیسے ہمارے یہاں پہ کئی لوگ ہیں, اچھا ہمیں کیوں سمجھا رہے ہیں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں, ہاں بتائیں, سمجھائیں نہیں, جی تو بتائیں. جی ہم نے مختصر باتیں یہاں پہ رکھی. ظاہر ہے کہ ہمارا فارمیٹ ایسا ہے کہ ہم اس میں مختصر اور جامع گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً ہم آئندہ بھی افتخار صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے, کچھ اور موضوعات کے اوپر اور کچھ اور سیکھیں گے. امید ہے کہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ, اور چینل سبسکرائب کیجیے گا, اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.